تدبر قرآن کا 8واں اصول یہ ہے کہ قرآن کریم کی تہذیب کی جائے۔ تہذیب کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے کچھ پارٹس بنائے جائیں، اس کے کچھ حصے بنائے جائیں اور پھر ہر روز اس حصے کی تلاوت کی جائے۔ جب ہم قرآن کریم کے حصے بناتے ہیں، قرآن کریم کو جزء میں تقسیم کرتے ہیں، اجزاء میں تقسیم کرتے ہیں، تو تدبر کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اس کے حصے کیے بغیر تلاوت کریں گے تو ممکن ہے کہ آپ کو ایک دن جوش اور جذبہ چڑھے اور آپ ایک دن میں 3 پارے پڑھ لیں، اور پھر مہینہ پورا گزر جائے اور آپ قرآن کو کھول کے بھی نہ دیکھیں۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ایک دن میں قرآن کریم ختم کر لیں، 2 دن میں پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن بغیر ترتیل اور بغیر تدبر کے پڑھیں۔ تو جس طرح اینٹی بایوٹک ہوتی ہیں، دوا ہوتی ہے، اگر وہ آپ ایک دن لیں پھر پورا مہینہ ناغہ کریں تو اس کا اثر کیا ہو جائے گا؟ کم۔ اور اگر آپ ہر 5 منٹ کے بعد لینا شروع کر دیں گے تو اس سے بھی آپ کی صحت پر نقصان دہ اثرات مرتب ہوں گے۔ تو قرآن کریم کو پڑھنے کی بھی ایک معیار ہے، اس کو پڑھنے کا ایک سٹینڈرڈ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلاف نے ہمیں دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کے حصے بنا دیے جائیں اور ہر روز اس حصے کی تلاوت کی جائے۔ اب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور یہ صحیح قول ہے، صحیح سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، کہ لا یقرأ القرآن فی ثلاث، کہ 3 دن میں قرآن کریم نہ پڑھا جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 دن سے کم میں قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر 3 دن سے کم میں آپ نے قرآن ختم کر دیا، جو کہ آج کل کے دور میں تقریباً اکثر لوگ نہیں کر پاتے، ویسے ہی نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اگر کسی کو زیادہ شوق بھی ہوگا اور اس نے جلدی جلدی قرآن پڑھ لیا تو وہ بغیر ترتیل اور تدبر کے پڑھے گا، تو کیا فائدہ ہوا؟ ثواب تو مل گیا، لیکن جو فائدہ اصل میں دل کو ہونا تھا وہ تو مرتب نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی شخص مہینہ 2 مہینہ ناغہ کر کے پھر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا بھی اثر اس کے اوپر نہیں پڑے گا۔ تو تہذیب کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر روز قرآن کریم کا تھوڑا تھوڑا حصہ پڑھتا رہتا ہے، اور جب آپ نے ایک مرتبہ قرآن کے اجزاء کو اپنے لیے تقسیم کر لیا کہ میں اس طرح قرآن کریم پڑھوں گا، تو پھر اس پر کسی اور چیز کو ترجیح نہ دیں، اور جس دن آپ سے وہ مقررہ حصہ رہ جائے اس دن کسی اور وقت میں اس کی قضا کر لیں۔ ہم سے قرآن کریم کی تلاوت جب چھوٹ جاتی ہے ہم اس کی قضا نہیں کرتے، اور جو چیز آپ سے چھوٹ جائے، جو معمول آپ سے کسی دن رہ جائے اور بعد میں آپ اس کی قضا نہ کریں، تو یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ چیز آپ کے نزدیک اہمیت نہیں رکھتی۔ اگر اہمیت رکھتی ہوتی تو کسی عذر کی وجہ سے چھوڑنا اور پھر اس کے بعد آپ اس کی قضا بھی کر دیتے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے کوئی معمول رہ جائے، کہ رات کے وقت کوئی بندہ معمول کرتا تھا، درود شریف پڑھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا تھا، لیکن کسی دن بیماری کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے وہ رہ گیا، معمول رات کو نہیں کر سکا، اور اس نے وہی معمول نماز فجر اور نماز ظہر کے درمیان کسی وقت مکمل کر لیا، تو فرمایا کتب لہ کانما قرأہ فی اللیل، کہ اس کے لیے اس عمل کو ایسے ہی لکھ دیا جاتا ہے جیسے اس نے رات کے وقت یہ عمل کیا ہے۔ یعنی بظاہر تو عمل کب ہو رہا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز سے پہلے دن کو عمل ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے جو رات کو عمل رہ گیا تھا اس کے بدلے میں اس کا اجر و ثواب مجھے عطا فرما دے، تو فرمایا کہ یہ ایسا ہی اللہ کے نزدیک یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے رات کو یہ عمل کیا تھا۔ تو یہاں اگر حدیث کے الفاظ پہ آپ غور کریں تو من نام عن حزبہ کے لفظ ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو حزب یعنی قرآن کریم کا ایک جز ہر روز پڑھنا چاہیے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ کے درمیانی راستے میں کہیں موجود تھے، کسی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، کہ اس دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اجازت چاہی، تو آپ نے ان کو اندر نہیں آنے دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں جو رات کو قرآن کا ایک مقرر حصہ پڑھتا ہوں، آج وہ کسی وجہ سے رہ گیا تھا تو اب میں دن میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اور اس حصے پر میں کسی اور چیز کو ترجیح نہیں دوں گا۔ یعنی پہلے میں اس حصے کو مکمل کرتا ہوں جو رہ گیا رات کو، پھر اس کے بعد کسی اور کو اندر آنے کی اجازت ہوگی اور کسی کی بات سنوں گا۔ کتنی اہمیت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ
میں ان کے پاس گیا تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم پڑھ رہی تھیں، اور پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ حصہ آج رات کو رہ گیا تھا مجھ سے، تو اس لیے میں اس کی بھی قضا کر رہی ہوں۔ اسی طرح کی روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ان کے پاس ایک شخص نے اجازت چاہیے اندر داخل ہونے کی، تو حضرت عمر نے ایک لمبے وقت کے لیے ان کو روک کے رکھا کہ باہر ٹھہرے رہو، کیونکہ رات کو جو میں حصہ تلاوت کرتا ہوں وہ رہ گیا تھا، اور آج میں ابھی اس کی میں کیا کر رہا ہوں، قضا کر رہا ہوں۔ قرآن کریم پڑھ رہے تھے۔ یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کا واقعہ منقول ہے۔ تو اس سے ہمارے سامنے کیا بات آئی کہ قرآن کریم کا ایک حصہ کیا ہو، ہر روز کے لیے ایک حصہ مقرر ہو، اور وہ ہر صورت میں پڑھیں، اس پر کسی اور چیز کو مقدم نہ رکھیں، اور جس دن رہ جائے اس دن پھر آپ اس کی قضا کر لیں۔ ابن الحاد رحمہ اللہ یہ صغار تابعین میں سے ہیں، ثقہ راوی ہیں حدیث کے۔ یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے نافع بن جبیر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ تم کتنے دنوں میں قرآن کریم مکمل کر لیتے ہو؟ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ میں نے قرآن کریم کی تہذیب نہیں کی ہوئی، یعنی میں بس ایسے ہی قرآن کریم کو پڑھ لیتا ہوں، کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہوا کہ ہر روز اتنا پڑھوں گا تو 7 دن میں قرآن ختم ہو جائے گا، 8 دن میں ہو جائے گا، اس طرح میں نے مقرر نہیں کیا ہوا۔ تو فرمایا کہ ایسے مت کہو کہ میں نے اس کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا ہوا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرأت جزءا من القرآن، کہ میں نے قرآن کا ایک حصہ پڑھا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کا حصہ متعین کرنا چاہیے۔ اور عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے جب سے قرآن کریم کا ایک حصہ پڑھنے کے لیے متعین کیا تو پوری زندگی رات کے وقت اس حصے کی میں نے تلاوت کی ہے، کبھی ناغہ نہیں کیا۔ اور حضرت حیثمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس گیا دن کے وقت، تو وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، اور پھر فرمانے لگے کہ جو تلاوت میں ابھی کر رہا ہوں یہ تلاوت رات کو میں نماز میں کروں گا۔ گویا کہ صحابہ کرام نے رات کے وقت نماز میں جس حصے کی تلاوت کرنی ہوتی تھی، دن کے وقت اس حصے کو اچھی طرح سے دیکھ لیتے تھے تاکہ رات کو ایک تسلسل کے ساتھ پڑھتے چلے جائیں۔ ایک اور روایت اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے جو حضرت اوس بن حذیفہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک وفد کی ایک ڈیلیگیشن کی صورت میں مسجد نبوی کے پاس اترے، اور مسجد نبوی کے پاس ہمیں ایک جگہ دی گئی، ایک خیمہ لگایا گیا جس میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کے وقت ہمارے پاس خیمے میں تشریف لاتے تھے اور ہمیں دین اسلام کے بارے میں آگاہ کرتے تھے، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے تھے کہ مشرکین مکہ نے ہمیں کیا کیا تکلیفیں دی ہیں، یعنی گویا کہ اپنا ماضی ہمیں سنایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر بیان کیا کرتے تھے، اور اتنا لمبی گفتگو بسا اوقات ہو جاتی کہ آپ تھک جاتے تھے، تو آپ اپنے پاؤں پر بوجھ بدلتے رہتے تھے، کبھی دائیں پاؤں پر زیادہ بوجھ ڈال لیتے تھے، کبھی بائیں پاؤں پر۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر سے ہمارے خیمے میں تشریف لائے، تو ہم نے وجہ پوچھی کہ آج آپ تاخیر سے کیوں تشریف لائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ہر روز قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کرتا ہوں، فَإِنَّهُ طَرَأَ عَلَيَّ حِزْبٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، قرآن کا وہ جو حصہ میں ہر روز تلاوت کرتا ہوں وہ مجھ پر طاری ہو رہا تھا، مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں اس حصے کو پڑھوں۔ دن کے وقت نہیں پڑھ سکے ہوں گے، تو رات کے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طَرَأَ عَلَيَّ، بار بار مجھے اندر سے گویا کہ کشمکش پیدا کر رہا تھا میرے اندر کہ میں اس حصے کی تلاوت کروں۔ تو فَكَرِهْتُ، تو میں نے اس بات کو ناپسند سمجھا کہ میں ان اخرج، کہ میں باہر نکل جاؤں، حتی اتمہ، یہاں تک کہ اس کو مکمل کروں، یعنی مکمل کرنے سے پہلے باہر نکلنے کو میں نے ناپسند سمجھا، تو پہلے وہ حصہ مکمل کیا اور اس کے بعد میں اب آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے لیے یومیہ بنیادوں پر حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ تو یہ حضرت اوس بن حذیفہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے صحابہ سے پوچھا کہ کیف تحذبون القرآن، کہ تم قرآن کریم کی تہذیب کیسے کرتے ہو، اس کو کیسے حصوں میں بانٹتے ہو؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کو صورت وائز ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، 3 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، 9 صورتیں، 11 صورتیں، 13 صورتیں۔ تو جب ہمارے پاس وقت ہوتا ہے ہم اتنی صورتیں پڑھ لیتے ہیں ہر روز کے حساب سے۔ اس سے ہمیں ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ ہم جو پاروں کے اعتبار سے قرآن پڑھتے ہیں یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ صحابہ کا طریقہ ہے صورتوں کے اعتبار سے، کہ وہ سورت بقرہ، سورت نساء، سورت بقرہ، سورت آل عمران، سورت نساء ہر روز
یا ایک دن آج ہم نے پڑھ لی، کل ہم اگلی صورتیں پڑھیں گے، تو آپ کیا کریں کہ صورتوں کے اعتبار سے قرآن کریم کو تقسیم کر لیں۔ اور پھر صحابہ کرام کا یا بعد میں آنے والے اسلاف اکابرین کا اسلوب یہ ہے کہ وہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ چنانچہ امام نبوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ 7 دن میں قرآن کریم کا ختم کرنا یہ اسلاف کا معمول رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہر 7ویں دن قرآن کریم مکمل کیا کرتے تھے، اور امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 7ویں دن قرآن کریم ختم کرنا یہ اعتدال ہے اور یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اب 7ویں دن قرآن کریم ختم کرنا سب سے بیسٹ کیوں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ 7 دن سے زیادہ عرصہ لیں گے، 1 مہینہ 2 مہینے تک، تو بری بات تو نہیں ہے، ثواب تو ہے ہی ہے، لیکن قرآن کے معانی آپ کو یاد نہیں رہیں گے۔ اور اگر 7 دن سے کم وقت میں پڑھ لیں گے تو بھی آپ کو معانی کی طرف دھیان نہیں جائے گا۔ تو اسلاف کا معمول یہ رہا کہ وہ 7 دن میں قرآن کریم ختم کرتے تھے تاکہ قرآن کے ساتھ ایک انس باقی رہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یقین اور ایمان یہ مضبوط ہوتا چلا جائے، کیونکہ 7 دن میں جب آپ قرآن کریم پڑھیں گے، اور 7 دن جو 7 کا ہندسہ ہے اس کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ کوئی بھی سبق جو آپ 7ویں دن دہراتے ہیں تو وہ سبق آپ کا پکا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی بات، کوئی بھی کام جو ہر 7ویں دن کرتے ہیں اس کام میں آپ کو مضبوطی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ ہر 7ویں روز قرآن کریم ختم کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے معانی وہ آپ کے دل پر اثر انداز ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اب خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اگر آپ قرآن کریم میں تدبر کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ آپ اس کی تہذیب کریں، حصے مقرر کریں کہ ہر روز میں اتنا پڑھوں گا۔ 7 حصے آپ نے پورے قرآن کے مقرر کرنے، پھر 7 حصوں میں سے اگر ہر حصہ 1 دن میں تلاوت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ بہت مصروف ہیں تو پھر اس ایک حصے کو مزید 7 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، آسانی ہوگی نا۔ اب تو اس ایک حصے کو مزید 7 دن میں ڈیوائڈ کر لیں تو 7 ہفتوں میں آپ کو قرآن ختم ہو جائے گا، اور تدبر کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بار جب نظر سے ایک ہی آیت گزرے گی، آیات گزریں گی، تو ان آیات کا جو نور ہے وہ آپ کے دل کو ملتا رہے گا۔ تو یہ آج ہم نے 8واں اصول پڑھا ہے، یہ صحابہ کرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلاف کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر روز قرآن کا ایک متعین حصہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔